محترم محمد عاقل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حیدر ہے، ریاض سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کا چینل اسی طرح فعال رہیں، آمین، تاکہ اس چینل کے توسط سے سارے مسلمان فیضیاب ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو باصحت اور بابرکت رکھیں، آمین۔ قاری صہیب سوال ہے، قاری صہیب احمدی قاری صہیب میر محمدی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں 1/3 درود اور باقی دعا پڑھوں تو کیسا ہے؟ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ درود پڑھے تو اور بھی اچھا ہے۔ پھر میں نے صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر 2/3 درود اور 1/3 دعا پڑھوں تو پھر کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار پوچھا کہ اگر میں 2/3 درود اور 1/3 دعا پڑھوں تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ درود پڑھے تو اور بھی اچھا ہے۔ تو پھر صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر پورا درود شریف پورا جی، یعنی دعا نہ پڑھو اور پورا درود شریف پڑھو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کو 2 انعامات ملیں گے کہ آپ کا دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کا دنیا بھی برکت اور آخرت بھی سارے گناہ جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یعنی دنیا بھی ٹھیک رہے گا اور ساری گناہ بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے نا معاف فرمائیں گے۔ صحیح۔ تو میرا عرض ہے آپ سے کہ اگر صحیح ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو فرمائیے یہ کس کتاب کا حدیث ہے اور کون سے نمبر کا ہے؟ جی، بڑی مہربانی ہوگی اگر مجھے بتا دیا تو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکریہ۔ یہ حدیث نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں، جیسے بھائی نے سوال کیا ہے، خوبصورت سوال ہے۔ اس طرز پر سوال اگر کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو میں اسے اپنے چینل پر جگہ دوں گا، کیونکہ انہوں نے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا وہ الفاظ پڑھ کر سنائے ہیں جسے فضیلت الشیخ قاری صہیب میر محمدی حفظہ اللہ نے کسی اپنی تقریر میں نقل کیا ہوگا۔ حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حدیث کون سی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پر فضائل درود پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ آپ سنیں گے، اور اس کے بعد شیخ عبدالعزیز الفوزان کی گفتگو بھی اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجنا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کے ایک مرتبہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بعشرہ، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 408 پر نقل کیا ہے۔ دوسرا، 1 مرتبہ اگر درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس سے مروی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح جامع پر 6359 پر نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 3، درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات
ملتی ہے، جو کہ حدیث بھائی نے پیش کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا پڑھ لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ 2/3 پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے پڑھو، اگر اس سے زیادہ بھی پڑھو تو وہ تمہارے لیے خیر ہوگا، بہتر ہوگا۔ میں نے کہا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا، تمہیں پریشانیوں کا حل مل جائے گا اور تمہارے گناہوں کے معافی کا سبب بھی بن جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2457، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ابن حبان اور ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اب میں مختصر طور پر آپ کو شیخ عبدالعزیز الفوزان کی گفتگو اس سوال کو کیا گیا ہے جیسے کہ بھائی نے سوال کیا ہے، وہ جواب سن لیجئے۔ هذا جمیل جدا جدا، شیخ فرما رہے ہیں کہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ اللہ اکبر، یہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے نتیجے میں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت، رزق میں برکت، کیا کیا نواز دے گا، یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ هذا من الدعاء المشروع، یہ وہ طریقہ ہے دعا کا جس طریقے پر صحابہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز نے کہا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی دعا کو کرنے سے منع فرمایا ہو، بلکہ اس کی فضیلت بیان کری ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ شیخ عبدالعزیز الفوزان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کثرت سے اگر درود پڑھتے ہیں اور پھر اپنی دعائیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، حضرت علی کو سکھایا، تمام صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، تو آپ خود بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سجدے میں یا نماز میں یا غیر نماز میں اللہ کو اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اس سے التجا نہ کریں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ دعا شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا ایک آدمی یہ کہے کہ جناب میں جوان ہو جاؤں تو یہ تو ناممکن ہے، لیکن وہ ممکنات جو اللہ رب العالمین رزق میں اور فراوانی دیتا ہے، آپ کو صحت اور عافیت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور قاعدے میں ہے نا، تو وہ تو تمام چیزیں آپ کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن بوڑھوں کو اللہ رب العالمین جوان نہیں کرتا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی 20 12 18 سال کا ہو جائے۔ تو 60 اور 70 میں عافیت اور قوت مل جائے، جیسے میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے 60 اور 70 میں ابو 60، تو میرے لیے دعا کیا کیجئے۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اور حضرت علی کو بھی دعائیں سکھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو کثرت سے
درود پڑھنا یہ مطلوب عمل ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف درود ہی پڑھیں اور اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے نہ کریں، بلکہ انبیاء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انبیاء نے جب دعا کی ہے تب اپنی حاجتوں کو اللہ رب العالمین کی خدمت میں حضور میں پیش کیا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے پیش کیا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مقامات پر اپنی دعائیں کی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے جو گناہ سرزد ہوا اس کے بعد دعا کی۔ تو دعا کرنا ضروری ہے، دعا میں آپ اپنی التجا بھی رکھ سکتے ہیں اور درود شریف پڑھ کر بغیر اپنی التجا کے بھی اپنی مرادوں کو میں سمجھتا ہوں پا سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے جائز ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ اور قاری صہیب حفظہ اللہ ہمارے ان علماء میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ان سے ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔